الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ کے موضوع پہ گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم نے گزشتہ درس میں قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کو ملاحظہ کیا کہ سورہ یونس کی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی بلند ہمت اور انتہائی شجاعت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا توکل، ان کا عبد شکور ہونا، ان کے اوپر اللہ کا سلام بھیجنا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کی زندگانی کو جس طرح سے تازہ کیا ہے، یہ سب پہلو ہم نے مختصر اور اجمالی طور پہ گزشتہ درس میں ملاحظہ کیے۔ آج ہم جس طرف منتقل ہو رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے عصر نبوت کے بعد کے واقعات ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے پاس احادیث میں وارد ہوا ہے یا تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے، وہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بالفاظ دیگر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جب آپ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بعض ان کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے بعض چیزیں بیان کی ہیں اور بعض چیزیں روایات نے بیان کی ہیں۔ روایات نے طولانی طور پہ ذکر نہیں کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے بہت سارے پہلوؤں کو احادیث مبارکہ میں شیعہ سنی دونوں نے ہی ذکر کیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام اگرچہ ان کی طویل زندگی ہے، تقریباً 2500 سال، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بہت قلیل ہیں، ان کی قوم کے اندر کے واقعات بہت قلیل ہیں، اور صحیح سنت روایات کی اگر ہم اتباع کرنا شروع کر دیں، شاید 2-3 روایتوں کے علاوہ ہیں ہی نہیں ہمارے پاس روایات۔ لیکن ہم نے پہلے بھی اپنے روش اور منہج کو بیان کیا کہ ہم قرآن کریم کو اساس قرار دیں گے، اور اساس قرار دیتے ہوئے بھی شیعہ سنی دونوں کتب کا مطالعہ کریں گے، بغیر اسانید کی صحت کو مد نظر رکھے بغیر، اور قرآن سے سازگار جس کو پائیں گے اس کو اختیار کر لیں گے۔ جو قرآن کے ساتھ سازگار ظاہراً نہیں ہمیں دکھائی دیتا، وہ اگر روایت میں بھی بیان کیا گیا ہو، کیونکہ اکثر روایات ضعیف سند ہیں اور اسرائیلیات بھی موجود ہیں، بلا شک و شبہ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہی موجود ہیں، لہٰذا قرآن کریم ہمارے لیے تاریخ و سیرت انبیاء علیہ السلام میں قرآن کریم ہمارے لیے اصل مصدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اوپر پہلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ مثلا ایک واقعہ ذکر کیا گیا جو نوح علیہ السلام کی شایانہ شان نہیں ہے، کتب میں وارد ہوا ہے، اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے کے اوپر بد دعا کی، اور پھر قبائلیت اور قومیت کے تاثرات اس میں سامنے آتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس طرح کی اس نوعیت کی احادیث وہ قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کے قابل قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اصلاً وہ سنداً بھی ضعیف ہیں، نمبر 2 قرآن سے ٹکراتی ہیں، نمبر 3 کئی روایات و احادیث مبارکہ جو صحیح السند ہیں ان سے ٹکراتی ہیں، اور نمبر 4 عقائد میں نظریہ عصمت سے ٹکراتی ہیں۔ اب اتنے ٹکراؤ موجود ہوں تو کیسے اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے؟ یقیناً اس طرح کی روایات کو اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اب ہم وہ جائزہ لیں کہ کتابوں کے درمیان قرآن اور روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کے کون سے واقعات وارد ہوئے، وہ عناوین کیا بنتے ہیں۔ پہلا ہم قرآن کی آیات میں پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کی آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا 28 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن ان سب 28 صورتوں میں آپ چند موضوعات دیکھیں گے۔ پہلا موضوع جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ ہے وحی کا نزول، یعنی نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی تھے۔ متعدد آیات نے یہ بات بیان کی ہے، اور نبی بھی ایسے تھے جن کی پر وحی نازل ہوئی۔ اب یہ نبوت، بس آپ پہلا عنوان کیا رکھیں گے؟ ان کی زندگانی جو قرآن نے ذکر کی ہے، نبوت کے اعتبار سے وحی ہے، اور وحی کے ساتھ ساتھ صاحب شریعت ہے۔ یہ قرآن ہی کی زبان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو صاحب
شریعت کے طور پہ بھی ذکر کیا، یعنی ایسی آیات سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں دیں اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت دی، یا ہمارے پاس معتبر اور صحیح سند روایات شریعت کو بیان کرتی ہیں۔ بس اب آپ کئی آیات دیکھیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور وحی کے بارے میں، یہ پہلا عنوان ہو گیا۔ دوسرا عنوان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے میثاق لیا، عہد و پیمان باندھا۔ اس عہد و پیمان کا تذکرہ کلمہ میثاق میں قرآن میں وارد ہوا ہے، لیکن اس میثاق کے ہی ذیل میں، اس عنوان کے ذیل میں آپ ایک اور مطلب لکھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا، اور یعنی انذار کرنا، بالفاظ دیگر کیا کرنا؟ انذار کرنے کا درس۔ انذار یعنی انہیں خطرات سے آگاہ کرنا۔ یعنی میثاق کیا تھا جو اللہ نے نوح علیہ السلام سے باندھا کہ انہوں نے انذار کرنا ہے قوم کے اندر۔ انذار سے کیا مراد ہے؟ انذار سے مراد ہے شرک کا خاتمہ اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ یہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے نبوت کے ذیل میں ہی، کیونکہ نبوت اصل اساس ہے، بقیہ سب اس کے ذیل میں ہیں، لیکن ہیڈنگز بنتی ہیں، مجموعے آپ آیات کی اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ وہی ولی جس میں ہے کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ مثلاً، کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، یا سلام علی نوح، پھر ان کے بارے میں دعوت اور اس کا پیغام۔ ایک ہیڈنگ ہمارے پاس بن جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، وحی نازل ہوئی۔ دوسری ہمارے پاس ہیڈنگ بنتی ہے میثاق، اور میثاق کے ذیل میں جو نوح علیہ السلام کا انذار اور ان کا دعوت پہنچانا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تیسرا نقطہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر استقامت، حق کے اوپر ہمت اور استقامت، جیسا کہ ہم سابقہ درس میں سورہ یونس کی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ انتہائی استقامت دکھائی، یعنی 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، بہت استقامت کی بات ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ کسی کو ایک بات کہیں نا ہدایت کی، اور وہ آگے سے سخت سنا دے، تو انسان کے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہ افراد کے ساتھ کئی دفعہ پیش آیا ہوگا واقعہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی۔ آپ کسی کو کہہ دیں، مثلا اپنے ہی عزیز اقربا میں قریبیوں کو کہہ دیں کہ حجاب کرو، تو اس پیغام حق پہنچانے کا ثمرہ بڑا اچھا سامنے آتا ہے۔ جو اگلا بڑے خوبصورت کلمات کے ساتھ نوازتا ہے اور انسان پھر غمگین ہی رہتا ہے۔ آپ بھائی کو کہہ دیں کہ نماز پڑھا کرو، پھر اس کے تاثرات دیکھیں، اگر منہ سے نہیں بول سکتا تو اس کی آنکھیں اور اس کے ماتھے کی سلوٹیں بہت کچھ کہہ جائیں گی۔ اگر کسی کو آپ کہہ دیں کہ یار فلاں بات ایسے تھی، تم صحیح نہیں سمجھے، پھر اس کے تانوں کی بچھاڑ دیکھیں کیسے ہوگی۔ یہاں پہ انبیاء کی ہمت کا پتہ لگتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سخت گالم گلوچ، تانا تشنی، اس میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے، اور یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن کبھی نہیں گرتا، کیونکہ اگر راہ الہی میں عزت جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر عزت کون سی ہے؟ دنیا میں تو ذلت قبول کر لیتا ہے۔ یہ تو عام ہم دکانوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے، اس نے خراب کر دی یا خراب دے دی، اب اس نے تو سامنے جو ہے گاہک، اس نے تو برا بھلا کہنا ہے، وہ بھی آمادہ ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، کہہ لو، گالیاں دے لو، میں کھڑا ہوں، وہ ذلت اٹھانے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی طرح نوکر چاکر آپ نے دیکھے ہوں گے، دفتروں میں تو یہ بہت ہے، خصوصاً پرائیویٹ دنیا میں یہ زیادہ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے ایک لفظ چھوٹا سا بولا، اس نے نوکری سے نکال دینا ہے۔ وہ دنیا کی راہوں میں ذلت کو سمیٹتا ہے، یہاں پہ اللہ کی راہ میں اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ باعزت کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ استقامت دکھائے۔ استقامت بہت ضروری ایک اہم چیز ہے۔ انبیاء، تمام انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مستقیم استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے تھے حق کے اوپر۔ بہرحال نوح علیہ السلام کی یہ خصوصیت سے یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس چوتھا نقطہ آ گیا۔ پانچواں نقطہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ۔ اسے قرآن نے تھوڑا قدر تفصیل سے بیان کیا، بہت تفصیل سے کے ساتھ نہیں، لیکن جتنی معاشروں کو حاجت تھی اس کے مطابق بیان کیا۔ اب اس مورد میں آپ کو جو ہم نے منہج اختیار کیا یا روش اختیار کیا، اس کا ایک ثمرہ بھی بیان کر دوں۔ مثلا قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ نوح علیہ السلام
آپ کا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں نوح علیہ السلام نے کہا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، سورہ ہود آیت نمبر 45 میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے جو عذاب آ رہا ہے۔ تو قرآن نے پھر فوراً کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اب سوال قرآن ادھر کیا کہہ رہا ہے، ابھی وہ تفصیل ہم انشاءاللہ اپنے مورد میں پڑھیں گے، کیونکہ آپ پوائنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کیا بن رہے ہیں، نبوت ہے اور وحی ہے، ان کا میثاق اور انذار کا اور دعوت کا پیغام، یہ دوسرا نقطہ ہو گیا۔ تیسرا نقطہ ہمارے پاس ان کی ہمت اور استقامت ہوگی۔ چوتھا نقطہ پسر نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے۔ لیکن قرآن کیا حضرت نوح علیہ السلام کیا کریں، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ قرآن کی نظر میں یہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا یا نہیں؟ سگا بیٹا تھا۔ لیکن آپ اب روایات کی طرف آئیں تو آپ کو ایسی روایات، ضعیف سند ہیں وہ سب روایات، لیکن روایات مل جائیں گی کہ وہ لے پالک بیٹا تھا۔ انہوں نے جس زوجہ سے شادی کی تھی اس کا پہلا ایک شوہر تھا، وہ مر گیا، تو بیوہ سے مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے شادی کی تھی اور اس کا پہلے سے بیٹا ایک موجود تھا، اور یہ وہی بیٹا ہے، سگا بیٹا نہیں تھا۔ اب جب یہ روایات دیگر احادیث سے بھی ٹکراتی ہیں، ہمارے پاس جو دیگر روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام ان سے بھی ٹکراتی ہیں، نمبر دو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے یہ والی بات قبول نہیں ہوگی۔ مفسرین میں کسی نے اختیار بھی نہیں کی، مسلمانوں میں شیعہ سنی دونوں نے اختیار نہیں کی، لیکن اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے انتہائی قریبی ہو لیکن وہ عذاب کا شکار ہو جائے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے پسر کو اور اس کے حوالے سے جو روایات ہیں اسے ہم دیکھیں گے، فرزند نوح علیہ السلام کی بات۔ یہ چوتھا ہمارے پاس موضوع ہو گیا۔ پانچواں موضوع جو آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سب سے زیادہ قرآن نے جس چیز کو ابھارا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ابھارا ہے۔ قوم کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک حجت الہی موجود ہے جو ان کو گمراہیوں سے اور گناہوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ کی طرف بلاتی ہے، سعادت کی طرف بلاتی ہے، نجات کی طرف بلاتی ہے۔ بس قوم نوح کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ ہم تھوڑا اس میں طولانیت پائی جاتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو واقعات احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا واقع ہوا ہے؟ قوم نوح کا۔ قوم نوح کے جرائم کیا تھے؟ قرآن نے 3 اہم جرائم بیان کیے ہیں، 3 اہم جرائم بیان کیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری احادیث جمع نہیں ہو سکیں، جتنی سب کی سب آیات جمع نہیں ہو سکیں۔ جو آیات میرے سامنے جمع ہوئی ہیں میں اس سے آپ کے سامنے نتیجہ بیان کر رہا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم آیات پڑھیں گے، کیونکہ 28 صورتیں 28 صورتوں سے سب آیات ایک ساتھ جمع کرنا اس کی فرصت مہیا نہیں ہوئی۔ یہ تقریباً میرے سامنے ہوں گی، یہ آیات ہیں 20 سے 30 کے درمیان، 20 سے 30 آیات کے درمیان ہے، اس سے یہ نتائج آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بس پانچواں نقطہ کیا آ گیا؟ قوم نوح۔ قوم نوح کو کس جانب سے لیا ہے؟ ایک تو جانب ہمارے پاس بڑی خوبصورت جانب ہے، قوم نوح کا عنوان قرآن نے بیان کیا ہے اور بیان کر کے کہا کہ ذریت نوح نجات پا گئی اور قوم نوح ہلاک ہو گئی۔ نجات اور ہلاکت کا سنت الہی کا قانون، جس نے حجت الہی کا ساتھ دیا یا حق کا ساتھ دیا بالآخر وہ نجات پا جائے گا، وہ کامیاب ہے، وہ نجات یافتہ ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، روایات میں بھی یہ پہلو آ رہا ہے۔ اور جس نے بھی حجت الہی کا ساتھ نہیں دیا، بے شک اس نے دنیا کی لذتیں حاصل کر لیں لیکن وہ برباد اور ہلاک ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، برباد کیا، اور نجات دی نوح اور جو ان کے ساتھ ہے، وَمَن مَّعَهُ، جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اللہ نے نجات دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں قوم نوح کتنا بڑا ٹاپک بن جاتا ہے، سنت الہی کے اعتبار سے قوم نوح کا جائزہ۔ قوم نوح کے 3 جرائم قرآن نے اہم بیان کیے ہیں، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر دیگر آیات سے ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن 3 جرائم بہت واضح۔ پہلا جرم جس کا تکرار قرآن نے ذکر کیا ہے
وہ ہے تکذیب، زبان سے تکذیب۔ ایک دفعہ تو دل تکذیب کرتا ہے نا الہی باتوں کی، یہ بھی کفر ہے۔ جب تک کفر کی عالم موجود ہے اور زندگی موجود ہے، زندگی علامت ہے اس بات کی کہ تم تبدیل ہو سکتے ہو، کوشش کرو تو۔ لہذا تکذیب کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ فوراً نوح علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی تکذیب کرتے تھے۔ آج ہم آغاز ہی اپنے درس کے جو انشاءاللہ واقعات ہیں اس کا آغاز اسی سے کریں گے، تکذیب کے بارے میں جو آیات ہیں۔ دوسرا جرم، وہ ظالم تھے۔ قرآن نے واضح کہا ہے کہ ظلم انہوں نے کیا، اپنے نفوس پر بھی ظلم کیا، معاشرے کے اندر بھی ظلم کیا، اور وہ ظلم بلا شک و شبہ کیا ہے؟ شرک کی صورت میں ظلم ہے۔ نمبر 3، فسق، فاسق تھے، وہ گناہوں کو انجام دیتے تھے، فسق و فجور انجام دیتے تھے، یہ تیسرا گناہ ہے۔ اسی کی زبانی معاشروں کو ہم پہچانیں۔ اگر یہ جرائم، 3 جرائم اگر آج کے دور میں بھی کسی قوم میں پائے جائیں، ہم یہ سنت الہی جان لیں، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر یہ 3 جرائم، تکذیب ہے، نمبر 2 ظلم ہے، تیسرا ہے فسق، فاسقین میں سے ہیں۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ یہ قوم نوح کیا ہے، یہ فاسق۔ سورہ زاریات آیت نمبر 46 میں ہے کہ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ قوم فاسقین میں سے تھے۔ تو اسی طرح ظالمین اور فاسقین ہو گئے۔ یہ ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں قوم نوح کے۔ قوم نوح کے حوالے سے ایک اور پہلو کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح۔ یہ بڑا ایک دلچسپ ٹاپک ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں بھی جن سے جنگ امام علی علیہ السلام نے لڑیں، تو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک کلام وارد ہوا ہے، انہیں کہا کہ اخواننا بغاو علینا، یہ ہمارے وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر سرکشی اور بغاوت کی۔ تو اس سے اہل سنت خصوصاً انجینئر مرزا محمد علی، اس کی کئی ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام جنگ صفین اور نہروان اور جنگ جمل کے افراد جن کو قتال کیا، جنگ کی، مخالفین سے، ان سب کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ تو احتجاج طبرسی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے امام سجاد علیہ السلام سے کہ کیونکہ یہ والی جب بات آتی ہے بھائی سمجھتے تھے، تو بھائی سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، تو ہم بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ، دونوں ہی بخشے گئے۔ اہل سنت یہ مطلب لیتے ہیں واضح طور پہ۔ مکتب تشیع یہ کہتے نہیں، ایک ظالم ایک مظلوم، ایک قاتل ایک مقتول، ایک حق کے اوپر ایک باطل کے اوپر، ایک جنتی ایک جہنمی، یہ واضح روایات اہل بیت میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت کتب میں بھی ہے۔ تو جب اگر آپ اس طریقے سے کہیں تو جہنمی کیسے بھائی ہو گئے؟ کس طرح اہل باطل بھائی ہو گئے؟ کیسے ظالمین بھائی ہو گئے؟ قرآن ادھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کہہ رہا ہے لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ یا قرآن نے واضح طور پہ سورہ طور میں بیان کیا کہ جو مومنین ہیں ان کی جو اولادیں ہوں گی اگر وہ ایمان میں مشترک ہیں تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے معاف کر کے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ لیکن وہ افراد کہ جو مومن نہیں ہیں وہ اپنے والدین سے نہیں ملیں گے اور والدین اپنے بچوں سے نہیں ملیں گے، ادھر قبول نہیں کیا قرآن کریم نے۔ لہٰذا یہاں پہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ تو احتجاج طبرسی میں امام سجاد علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک بصری آیا، بصرہ میں چونکہ جنگ کی تھی، قتال کیا تھا، ابھی بھی بصرہ میں خوارج ٹائپ لوگ بستے ہیں۔ تو بصرے سے شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ امیر المومنین علیہ السلام نعوذ باللہ، کہا یہ تو مسلمین اور مومنین کے علی قاتل ہیں، تو آپ کیوں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کو کہنے لگا۔ تو روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی مشکل سے ضبط کیا اپنے آپ کو، اور پھر کہا کہ دیکھو تم نے جو انہیں کہا ہے کہ انہوں نے مومنین کو قتل کیا، تو انہوں نے مومنین کو قتل نہیں کیا، انہوں نے مسلمین کو نہیں قتل کیا، انہوں نے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہیں، دین اسلام کے مخالفین تھے، ان کے ساتھ جنگ کی۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ نے امیر المومنین کا ایک جملہ نہیں سنا، اخواننا بغاو علینا،
یہ تو ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، بغاوت کی۔ تو امام نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وہ عاد کے بارے میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اخوہم ہود، قوم عاد سے تھے نا حضرت ہود علیہ السلام، تو عاد مشرک قوم ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام جس قبیلے اور قوم سے تھے، جس خاندان سے تھے، وہ سارے کیا تھے؟ مشرک۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو وہاں پہ اخو کیوں کہا گیا؟ یعنی یہ اسی قبیلے اور خاندان اور نسب سے ہیں۔ ہود علیہ السلام کا نسب پاکیزہ ہے، لیکن ان کے بقیہ خاندان کے افراد کے جیسے ابھی ہم نہیں قبول کرتے یار میرے ماموں، چاچا، میرے فلاں، میرا کزن، میرا بھائی، میرا فلاں، وہ نہیں گمراہ ہو سکتا ہے گمراہ۔ تو وہاں پہ اخو سے مراد وہ قبیلہ ہے ہود علیہ السلام کا جس سے وہ ہیں۔ تو اسی طرح امام نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام نے جو اخواننا کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ ہماری قوم اور قبیلے اور عرب ہیں، قریش سے تعلق اکثر رکھتے ہیں، عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہماری یہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو قوم اور قبیلے کے اعتبار سے بھائی کہا ہے، نہ کہ اس اعتبار سے بھائی کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے رضی اللہ ہو جائیں کہ جو ظالم ہے اور مظلوم دونوں رضی اللہ، قاتل مقتول دونوں رضی اللہ، حق پہ اور باطل پہ دونوں رضی اللہ۔ یہ تو قرآن اور اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اخو کہا کہ اسے ہم پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بھائی ہونے کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 106 میں، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی نوح، اب نوح علیہ السلام ان کے بھائی تو ساروں کے نہیں تھے سگے، ان کی قوم یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور قبیلے کو کہا کہ کیا تمہیں کوئی خوف نہیں آتا، ڈرتے نہیں ہو؟ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ وہ عناوین ہیں جو نوح علیہ السلام کی تاریخ قرآن کے ذیل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی کے ضمن میں آخری ٹاپک ہے نجات کا، قوم کے بعد وہ کہ جنہوں نے نجات پائی، اس لیے یہ چھٹا آپ موضوع رکھ سکتے ہیں جو قرآن کی آیات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے افراد کی نجات ہے، کہ جو قرآن نے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ آج ہم اب انہی ٹاپک سے، یعنی آج آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا کہ نوح علیہ السلام کی زندگانی میں وہ اس طرح کے واقعات نہیں آئیں گے جو ادریس علیہ السلام کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے پھر یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، آگے آئیں گے بعض انبیاء کے، لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام پہلی شخصیتیں ہم پہلے درس میں پڑھ چکے ہیں، وہ وحی اور نبوت کے اعتبار سے صاحب شریعت پہلے نبی ہیں، اور نوح علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے لیے بھی کتاب اور شریعت اور دین رہا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام آ گئے، یہ ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس پہلو کو اب ہٹا دیتے ہیں۔ ہم اب آ جاتے ہیں نوح علیہ السلام نے قوم میں انذار کیا، یعنی قوم کو کس طریقے سے بیدار کیا، قوم میں کیسے تبلیغ کی، اسے روایات نے بیان کیا۔ بالفاظ دیگر حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ جب ہم مطالعہ کریں گے تو جو حصہ ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ نوح علیہ السلام کا تبلیغات کا طریقہ کار اور انہیں جو اس راہ میں مشکلات آئی ہیں، اس میں سے کچھ حصہ آج ہم پڑھیں گے، بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور زیادہ ٹائم ہمارا جو خرچ ہوگا وہ انہی دو واقعات میں، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور کشتی کا واقعہ۔ کشتی کا واقعہ جب آئے گا تو بیٹے کا واقعہ آئے گا، یہی تین بڑے موضوعات ہیں۔ اگر آپ نبوت اور انذار اور دعوت کے واقعات اور آیات روایات کو ہٹا دیں تو تین موضوعات ہیں، قوم کے اندر جو مسائل تھے اور قوم نے ان سے سلوک کیا، نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی کے واقعات، بیچ کہاں سے آیا، درخت کیسے بنا، کتنی لمبی تھی، کس کس کو بٹھایا، بعض عجیب و غریب روایات بھی آئیں گی کہ وہ شیطان تھا، اب اس نے بھی بچنا تھا تو وہ گدھے کی ٹانگوں سے چمٹ کے کشتی کے اندر سوار ہو گیا، تو ہم اس وقت انشاءاللہ اس کا جائزہ بھی لیں گے۔ تو اب کشتی کا واقعہ بہرحال تفصیلی اسی کے ذیل میں بیٹے کا واقعہ آ جاتا ہے، اور تیسرا واقعہ ہے کہ نجات کیسے پائی، وہ نجات کا واقعہ۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ تین موضوع ہیں۔ قرآن کی سورہ اعراف کی آج آپ کے سامنے آیت ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ ہر درس میں ہم آغاز میں آیت پڑھیں گے تاکہ نوح علیہ السلام کا تعارف ہمارے سامنے ہو۔ نوح علیہ السلام کو قرآن نے بھی کثرت سے ابھارا ہے اور احادیث مبارکہ نے بھی کثرت سے ابھارا ہے۔
آیت کریمہ دیکھیں کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ 59 سے 64 تک ہے، سورہ اعراف 7 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 59-64۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ ادھر بات سے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام عالمی اور جہانی نبی نہیں تھے، عالمی اور جہانی نبی اختلاف ہے اس بارے پہ، آیا تمام کے تمام جہان کے لیے نوح علیہ السلام آئے؟ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی کہ تمام کے تمام جہان کے لیے تھی، کیونکہ اسی سے پھر علماء اگلی بحث کرتے ہیں، جب وہ تمام کے تمام جہان کے لیے نہیں تھے، پوری دنیا کے لیے نبی نہیں تھے، تو ان کا عذاب پوری دنیا کے لیے پھر ہونا چاہیے یا اسی خطے کے لیے ہونا چاہیے؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پھر جو طوفان ہے وہ پورے کی پوری زمین پہ نہیں آیا، تو ہم طوفان کے مورد میں اس کا جائزہ لیں گے کہ آیا یہ لازمہ بنتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا لوط علیہ السلام پہ جب عذاب لے کے آ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تھے ادھر آیا عذاب؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو جب سور دیکھے بڑے بڑے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ خوفزدہ ہوئے، کہا یہ تو لوط کی قوم کے لیے ہے۔ تو ادھر سفارش بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن کہا ان کے اوپر ہم جائیں گے، موقع دیں گے، ایمان لے آئے تو ٹھیک۔ اس لیے قرآن نے سورہ ذاریات میں بیان کیا کہ انہوں نے 3 دن نشانیاں رکھ دیں، نشانی دیکھ کے کوئی لے آئے تو صحیح۔ لیکن اب جب عذاب آیا تو فقط بستی نوح پہ آیا، جو نوح علیہ السلام کا معاشرہ یا وہ جگہ اور علاقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاقے پہ عذاب نہیں آیا۔ آیا نوح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا؟ اس کا ہم بعد میں جائزہ لیں گے، لیکن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ایک قوم میں بھیجا۔ ادھر سے بڑے مطالب ہمارے علماء لیتے ہیں، اور انشاءاللہ بعض ابھی ہم ایک روایت بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں انبیاء علیہ السلام کو مثل نوح مبعوث نہیں کیا، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک قوم کی طرف ان کی قوم میں ہی مبعوث کیا۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے اِلَىٰ قومِهِ، اپنی قوم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے کہ کافۃً للناس، تمام کے تمام جہان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ مبشر و منذر و شاہد و نذیر ہیں، یعنی تمام کے لیے رسول ہیں۔ لیکن بقیہ انبیاء کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال یا قومی، اب نوح علیہ السلام نے دعوت کیسے دی دیکھیں، کیونکہ ہم دعوت کے مرحلے میں، وہ وحی والا شریعت والا پہلو ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ انذار ہے اور دعوت، انذار دعوت، یعنی نوح علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں اور اسی کے ضمن میں یہ آتا رہے گا کہ قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دیکھیں اب نوح علیہ السلام کیا، قال یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی تم عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس بڑے بزرگ دن میں تم لوگوں کے اوپر جو عذاب نازل ہونا ہے، اگر تم میری ہدایت نہ کی تو عذاب جو نازل ہوگا اس سے خوف زدہ ہوں، یعنی میں ڈرتا ہوں علیکم، تم لوگوں سے، تم لوگوں کے لیے میں خوف زدہ ہوں یوم عظیم کے عذاب سے، کہ عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، یہ جو ملا تھے، قرآن نے خصوصی طور پہ ملا کو ابھارا ہے، یعنی یہ کھاتے پیتے امیر کبیر معاشروں کے افراد جن کے پاس وسائل دنیا ہوتے ہیں اور لوگ ان وسائل دنیا کی وجہ سے ان کا احترام بجا لاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ملا۔ ملا ہمیشہ مخالف ہی رہتے ہیں، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایک ہے کہ درباریوں میں ان کے درباریوں کے لیے بھی کلمہ ملا آیا ہے، وَإِلَّا ملا یعنی کھاتا پیتا طبقہ، امیر کبیر طبقہ، یہ جو نعمتوں ناز و نعم میں پلے بڑے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہی انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے پہلے مخالفین نکلتے ہیں۔ ان میں بہت قلیل افراد ہیں کہ جو راہ راست کے اوپر آئیں، لہذا ملا جو ہیں ان کی قوم میں ملا کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ کھاتے پیتے امیر کبیر افراد ہیں، ان کے یعنی ملا یعنی پر افراد۔ ملا کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کا پیٹ بھرا ہو، بھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں ملا۔ اسی کے وزن پہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ خلا۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خالی۔
فقیروں کے بیچاروں کے پیٹ کیا ہوتے ہیں؟ خالی. تو خالی پیٹ میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، ان کا ربط بن جاتا ہے. تو جن کا پیٹ یعنی جن کی زندگی کے اندر نعمات نے ان کے حصے کو بھر دیا ہے، تو یہی لوگ، اس لیے انہیں ملا کہتے ہیں، کیونکہ ناز و نام میں پلے بڑے ہیں، مالی وسائل ان کے پاس موجود ہیں، قدرت اور طاقت اور اقتدار ان کے پاس موجود ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. جن کا پیٹ بھرا ہو دنیاوی نعمتوں سے، یہ ملا کہلاتے ہیں. مومن کی تو علامت ہے اگر اللہ تعالیٰ اتنا عنایت کر دے کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی اسے نعمت در نعمتیں. مومن کو کیا امیر نہیں ہو سکتا مومن؟ لیکن وہ مومن اگر امیر ہوگا تو مومن ہوا تو اس امارت میں بھی اس کے لیے ایک غربت اللہ نے رکھی ہے. اگر اس کے بعد نرم بستر بہترین اس کے پاس جگہ سونے کی ہو، نماز شب پڑھے گا یا نہیں؟ نماز شب میں بالآخر نیند قربان کرنے پڑے گی یا نہیں؟ اسی طرح روزے رکھ کے اپنے لیے اللہ کی راہ میں قرب کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اسی طرح گناہوں سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سعادت مند قرار دے گا یا نہیں؟ لہٰذا ان سب میں آخر اسے صبر، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی صبر ہے، مال و دولت ہوتے ہوئے بھی پاس سے مال جا رہا ہے، نیند اسے اجاڑنے پڑ رہی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے پڑ رہی ہے، غریبوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ظاہری طور پہ ہے ملا، لیکن حقیقت میں بیچارہ راہ الہی کا یہ بندہ ہے اور اذیت اور صعوبتیں کاٹ رہا ہے. ملا کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا پیٹ بھرا ہی رہتا ہے، وہ نہیں، ان کی نیندیں بھی پوری ہیں، ان کے کھانے بھی پورے ہیں، ان کا مال و دولت بھی پورا ہے، ان کا منصب اقتدار. یہ ہے ملا طبقہ. آپ قرآن کی آیات پڑھتے جائیں، ہر نبی میں، ابھی اب نوح علیہ السلام سے ہم نے شروع کیا ہے، ادریس علیہ السلام کا بھی ہم نے پڑھ لیا، تو ملا نہیں گڑبڑ کی تھی یا نہیں؟ ادریس علیہ السلام کو قتل کی کس نے کوشش کی؟ وہی جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. کون سی قومیں مارنے آئیں؟ جن کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. ابھی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے علاقوں میں اور خاندانوں میں کہ جن کے پاس خوب مال و دولت ہے یہ سب سے خوشحال ہیں، یہ سب سے زیادہ مضطرب ہیں. یہ یقین جان لیں، یہ تو آپ قریب ہو کے دیکھیں تب آپ کو پتہ لگے گا. وہ بندہ مضطرب نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیا جتنی کم ہے اتنا مطمئن ہے. یہ ضابطہ ہے اس دنیا میں. وہ بندہ بہت مضطرب ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، وہ مضطرب ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، خطبہ قاسیہ سنیں، بہت خوبصورت ہے، سب سے طویل خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. اس میں امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، نہ انہیں بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی ہے کہ جو آ کے تنگ کرتی، نہ بچے ہیں جن کا نان نفقہ انہیں اٹھانا پڑتا. ان کی ایک صفت کے طور پہ باخوبی صفت بیان کی. اسی طرح مال و دولت کے بارے میں، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھا جس کی حفاظت کی انہیں فکر لاحق ہوتی. تو یہ چیزیں انسان کو ہلکا کر دیتی ہیں. بہرحال ملا آپ دیکھیں گے، آپ آگے دیکھتے رہیں، اپنے علاقوں میں ہم جائیں تو کیا پاتے ہیں؟ تعارف خاندان کا کیسے کرائیں گے؟ ملا سے کرائیں گے. یہ اچھا تعارف نہیں ہے، نہیں سمجھایا جا سکتا. کوئی ایسا تعارف کرا رہا ہو تو ہم اسے فوراً تو نہیں کہہ سکتے. مثلا کہیں گے میرے تو سارے کے سارے جو عزیز ہیں وہ سارے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا سب ہی ڈاکٹر ہیں، سب انجینئر ہیں، سب انگلینڈ میں ہوتے ہیں جی، سب جرمنی میں ہیں، میرے سارے وہ ہیں کزن وغیرہ وہ فوج میں ہیں. یہ ملا سے تعارف کرانا کوئی خوبی نہیں ہے. اسے کو مومن کتنے ہیں تمہارے اس میں؟ وہ پھر ایک ہنسی خاص ہنس کے کہے گا وہ تو نہیں نظر آتے، کیونکہ کہیں نہیں نظر آتے، وہ اس سے بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. تو ملا اسی طریقے سے جن کے پیٹ بھرے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ طاغوتیت ہمیشہ عموماً ادھر سے آتی ہے. حتیٰ خاندانوں میں دیکھ لیں، آپ خاندانوں میں کوشش کر کے دیکھیں، کیونکہ ہم یہ ادنا سی کوششیں کی بھی ہیں. آپ اصلاح کی کوشش کریں، وہاں پہ اگر ایک ایسا فرد ہے کہ جو نہیں نمازی پرہیزگار لیکن ہے تھوڑا دنیاوی طور پہ غربت اور فقر کے دائرے میں ہے، وہ آپ کی کم سے کم توہین فوراً نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں آپ کا ساتھ دے گا، توہین نہیں کرے گا. لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ وحشی درندے کی طرح آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، اسے پکڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے ملا ایک وہ طبقہ ہے کہ انبیاء سے آ کے ٹکرایا. آپ دیکھیں، قال الملأ من قومہ، ان کی قوم میں جو ملا تھے
انہوں نے کیا کہا؟ اب جملہ سنیں نوح علیہ السلام، ہمیں کیا تانے ملتے ہیں تو نوح علیہ السلام کو کیا تانے ملے۔ نوح علیہ السلام کی عظمت کو ملاحظہ کریں، اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، سورہ نوح پوری نازل کی اللہ نے، کہتے ہیں ان لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو تم کھلے گمراہ نظر آتے ہو۔ ملا نے کیا انہیں تانا دیا کہ یہ کیا تم نے گمراہیاں پھیلا رہے ہو ہر جگہ پہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، تو نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تھوڑی گمراہ ہوں، میں گمراہیاں نہیں پھیلا رہا۔ یعنی آپ حق کی بات کریں، آپ کی قوم قبیلے علاقے میں آپ ہی کے سارے عزیز رشتہ دار آپ کو کہیں گے یہ گمراہ انسان آ گیا، عالم ہی کو کہیں گے۔ اگر عالم نہ ہو تو پھر تو بات ہی الگ ہے، اگر دینی مطالعہ نہ ہو تو پھر تو بات ہی، جس نے دینی مطالعہ کیا اسی کو کہیں گے تم گمراہ ہو۔ وہ مقابلے میں حجتیں لے کے آئیں گے، ایسی بات نہیں کہ ابا و اجداد کی حجتیں لے کے آئیں گے، ٹکراؤ لے کے آئیں گے، کوئی ملا کا پیرو ہی مولوی یا عالم اٹھا کے لے کے آ جائیں گے، ملا ہی کو پکڑ کے لے۔ ملا جو ہیں ان کے کرتوت خاص ہوتے ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، وہ ملا کے کرتوت بھی قرآن کے، آپ اسی کے ضمن میں ان آیات کے ضمن میں نوٹ کرتے رہے ملا کیا کرتے رہے۔ ابھی کیا کرتوت سامنے آ رہے ہیں؟ پہلا کرتوت یا پہلا ان کا عمل وہ سامنے آ رہا ہے، تانا دے کے مخالفت کرنا۔ ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا بے عملی کر کے مخالفت کرنا، یہ کیا کرتے تھے؟ تانا دیتے تھے ڈائریکٹ کہ ہمیں تو ضلال مبین، کھلی گمراہی میں آپ دکھائی دیتے ہیں، کہ یعنی تم نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پس ملا کو آپ نے پہچانا ایک حد تک کہ یہ بھرے پیٹ افراد وہ اتباع نہیں چاہتے، وہ اپنی دنیا کو ترک نہیں چاہتے، اور پہلا ان کا عمل کیا ہے؟ تانا تشنی، گالم گلوچ، توہین کرنا، اہانت کرنا۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اپنے رب کے پیغاموں کو تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ نصیحت کا ایک اردو کا معنی ہے اور ایک عربی کا معنی ہے۔ ہم یہ نہج البلاغہ والے درس میں بھی نصیحت کا وہ مطلب پڑھ چکے ہیں کہ کنانہ بن بشر کو امام علی علیہ السلام نے تبری کے مطابق ناصح کہا۔ نصیحت یہ نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا کہہ دینا کہ یار یہ کام کر لو، اور پھر وہ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کرے یا آنکھیں دکھائے تو اگلا بالکل گر جائے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ مثلا، کیونکہ یہ ساری چیزیں محاذ کی مانند ہے، نظریاتی محاذ، تبلیغاتی محاذ، جہادی محاذ، خدمت کا محاذ ہے مختلف۔ ایک ہے پیغام حق پہنچانا۔ اب پیغام حق پہنچانے میں مد مقابل اگر زور، زبردستی، طعن و تشنی یا طاقت کا اظہار کر رہا ہے، اگلے کو وہ آگے کمزور نہیں بن جانا چاہیے، بھرپور طریقے سے استقامت دکھائے، ادھر صبر سے کا دامن تھام لے، استقامت دکھائے، بات پہ ڈٹ جائے، باطل کا مقابلہ کرے، یہ ہے ناصح۔ جو مقابلہ نہیں کرتا یہ ناصح نہیں ہے۔ نصیحت یعنی اس برائی کو ختم کرو، وہاں سے اس غلط چیز کو تم وہاں سے ختم کرو، یہ نصیحت ہے۔ انصح لکم، نوح علیہ السلام ناصح تھے، نصیحت کرتے تھے، یعنی اس جگہ پہ باطل کو مٹا کے حق کے پیوند لگاتے تھے، حق کے ساتھ جوڑتے تھے قلوب کو، یہ ناصح ہے۔ جو گر جائے، یعنی جو ماتھے کی سلوٹوں سے ہی سامنے والا مد مقابل گر جائے، یہ کیسا شخص ہے؟ کمزور سا انسان، یہ تو اپنی شخصیت کا دفاع نہیں کر سکتا۔ جو تھوڑی سی اگلے کی ماتھوں میں سلوٹیں آئیں، ایک تانا آیا، تھوڑا سا شور اس نے مچایا، یہ سامنے سے گر گیا، کمزور، ضعیف، نحیف انسان ہے۔ کمزور انسان یہ مومن کی علامات نہیں ہیں۔ مومن ہوتا ہے وہ اس راہ میں ڈٹ جاتا ہے، نوح علیہ السلام جیسے ڈٹ گئے، یہ ناصح انسان ہے، وہ مدد اللہ کی تھام لیتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی جانب سے آئے ہوئے علم سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے ایک ذکر آیا تمہارے پاس، اور وہ ایک شخص تم ہی میں سے تھا، وہی لے کے آیا؟ جیسے کہتے ہیں نا، یار یہ تو ہمارا کزن لگتا ہے، یہ تو فلاں ہے، ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ کون سے اب دعوے شروع کر دیے؟
یعنی تم مولوی بن کے کیا کرو گے، تم عالم بن کے کیا کرو گے؟ اچھا تم مولوی ہو جو یہ بات کہہ رہے ہو، تو کیا اللہ کا پیغام اور رسول کا پیغام مولویوں نے پہنچانا ہے؟ یہ کہاں پہ بات آئی ہے؟ مولوی عالم اصطلاح تو روایات کی اصطلاح نہیں ہے، روایات کی اصطلاح ہے اہل حق، جو اہل حق ہے اسے حق پہنچانا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ نے کوئی علماء کے ساتھ ہی فقط باندھا ہے، یا امت کے تمام لوگوں پہ واجب ہے؟ نماز علماء پہ واجب ہے یا پوری امت پہ واجب ہے؟ اسی طرح قرآن کریم نے واضح کہا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یا أُمَّةٌ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے۔ امت سے تعلق جوڑا ہے قرآن کریم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، لہٰذا ان کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ آگے سے کیا تانے دیں گے، یار تم کوئی نبی رسول ہو، تم خدا ہو، تم مولوی ہو، تم عالم ہو، تم فلاں ہو، وہ تانا، ان کا کام تانا تشنیع کرنا ہے۔ ادھر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، استقامت سے ڈٹ جائیں اور اس جگہ پہ حق بات کو روشن کریں استدلال کے ذریعے سے۔ آگے کیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں، تاکہ وہ شخص آئے اس کے اوپر تمہیں تعجب ہے وہ آ کیسے گیا، وہ ذکر لے کے آیا، اللہ کی جانب سے آیا تاکہ تمہیں انذار کرے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کی اس تعلیمات کی پر عمل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وَأَنْجَيْنَاهُ، اور ہم نے نوح کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے عناوین ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی آیت میں آ گئے۔ نجات کا قانون بھی آ گیا، قانون الہی، ہلاکت کا قانون الہی بھی آ گیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان کا جرم بھی آگے کہ تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی وہ تو تانا دیتے تھے ملا، قوم کیا کرتی تھی؟ تکذیب۔ یہ نتیجہ نکلتا تانوں کا، جب اوپر والے تانے دیتے ہیں تو نیچے والے کیا کریں گے؟ اس شخص کی تکذیب کریں گے، اس شخص کو جھٹلائیں گے، یعنی ملا کا ہی ساتھ دیں گے افراد۔ یہ نہ آپ خیال رکھیں یار میرے بھی تو رشتہ داری تھی، میرا کیوں نہیں ساتھ دیا، وہ نہیں ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے توفیقات الہیہ چاہیے، اس کے لیے ہدایت کے پرچم بلند کرنا چاہیے، اس کے لیے بہت بڑے قوت میں انصار آپ کو چاہیے۔ ابھی انصار ہی خاموش پڑے رہتے ہیں، ساتھ ہی نہیں دیتے، ڈرتے ہیں یار ہمیں نہ اب گالی پڑ جائے۔ یہ تو بہت ہمارے معاشرے میں ہے کہ بھائیوں کے درمیان ہی ایسا ہوتا ہے، اگلا حق بات بلند کرنے پہ خوب اس سے چڑھائی کر رہا ہے، اگلا چپ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بولتا رہے، پھر ٹھیک ہے یار میں بولتا مجھے بھی پڑ جاتی، وہ پھر اس کے لیے دل جلائے گا، ہاں یار تمہیں بھی پڑ جاتی۔ یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے۔ مومن کی عزت بچانے کے لیے تمہیں پتہ ہے کہ وہ فسق انجام دے رہا ہے اور استطاعت ہے کہ تم مدد کرو، تو تم بھی گالی سے بچنے کے لیے مدد نہیں کرتے، تم تانے سے بچنے کے لیے مدد نہیں کرتے، تم مصیبت آنے کی وجہ سے مدد نہیں کرتے، پھر کون سا ایمان ہے؟ اس لیے معہو ہونا ضروری ہے۔ اس حکمت کو ہمارا معاشرہ نہیں جانتا، یعنی دیندار نہیں جانتے کہ معہو ہونا لازم ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ معہو کا تذکرہ ہے۔ کوئی تو نوح کا حامی بنے، ادھر تو نیوٹرل ہے، جی ہم نیوٹرل ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے نیوٹرل ہی سب سے بڑا دین ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ تو فسق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر خاموشی کی وجہ سے فاسق کو اور موقع ملتا ہے ہماری، تو یہ عقل مندی آپ بتائیں۔ اس جگہ پہ اس مومن کی کاملاً حمایت کرنی چاہیے، اور یہ ہم جھیل چکے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گالیاں بڑے بڑے افراد سے کھائی ہے، اور اسی نظریے پہ کھائی ہے کہ یار ایک بندہ اگر کر رہا ہے، وہ اگرچہ جذبات کی وجہ سے کوئی عمل انجام دے رہا ہے، عزت داؤ پہ لگے گی تو ٹھیک ہے، لگی ہے داؤ پہ عزت، گالیاں بھی کھائی ہیں، توہین بھی ہوئی ہے، مار بھی کھا لیں گے، اگلا مرحلہ بھی آ جائے گا۔ لیکن اللہ کا کیا قانون ہے کہ نجات کس کے لیے ہے؟ جس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، جس نے حجت الہی کے ساتھ دیا، جس نے اپنے دور کے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ لہذا دیکھیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ خاموش طبقہ، یہ خطرناک ترین طبقہ ہے، مصلحت آمیز طبقہ، خطرناک ترین طبقہ ہے۔ نوح کے ساتھ معہو ہونا چاہیے، واضح طور پہ حمایت کرے، اور یہ برادرانہ ایک محبت بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی ایک برادری یا ایمانی بھائی ہونا۔ المؤمنون اخوۃ، مومنین بھائی ہیں، یعنی واضح اسے کہو کہ میں اس لیے اس کا ساتھ دے رہا ہوں کیونکہ یہ حق کے اوپر ہے، میں اس کے ساتھ رہتا رہا ہوں، تم کیوں اس کے اوپر چڑھائی کر رہے ہو؟
پھر آگے کہ انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھی قوم تھی۔ ایک اور ہمارے پاس وصف آ گیا جو قرآن نے بیان کیا، آپ اس میں اضافہ کر لیں کہ اندھا پن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ہم نے سورہ اعراف کو ملاحظہ کیا۔ آئیں اب ہم اسی کے ضمن میں روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلی روایت ہے کہ ایک تو ہم حصہ پڑھ چکے کہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے گزشتہ درسوں میں۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، اور یہ روایت ابن عباس سے ہے، اور ابن عباس نے یہ نقل کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ فقط شیعہ کتب میں، ہمارے ہاں قصص الانبیاء کی کتب میں، احادیث کی کتب میں نہیں آیا۔ بحار الانوار نے بھی، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو قصص کی کتابوں سے لیا ہے، لیکن یہ روایت سمجھانے کے اعتبار سے بہت خوب ہے، کیونکہ ابتدائی دور تھا زمین کی خطوں کے اوپر اتحاد کی آباد کاری کا، تازہ طور پہ یہ شرک کے گمراہیاں اور اندھیرے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ لیا شرک آیا کیسے، تصویریں بنائیں، پھر شیطان نے اگلا عمل انجام دیا۔ ابلیس وہاں پہ نہیں ترک کرتا، حتیٰ کہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے ابلیس کی، کیونکہ ہمارے تک تو ابلیس کو پہنچنے کی نوبت ہی نہیں پڑتی، صحیح ہے۔ کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ولایت ابلیس میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھائی ہمیں کھینچ کے کہیں اور لے جاتے ہیں، آس پاس کے یعنی اپنے افراد ہی۔ جنگ بدر میں ابلیس نے کیا کام کیا کہ کفار کو، مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 سے کچھ اوپر تھے یا 1000 تھے مشرکین، تو کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل دکھائی۔ جب قلیل تعداد ہو تو بڑے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں مد مقابل، اور مومنین کو، مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت بڑی دکھائی، اور وہ مسلسل یہ کام کر رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک زور سے تلوار اسے ماری، اور وہ جس طرح بلی کو نہیں پتھر پڑتا تو پھر آوازیں نکالتے ہوئے بھاگ جاتی ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح سے وہ آوازیں نکالتے ہوئے بھاگ گئے، اور اس کے کچھ اطراف کٹ گئے، اس کے اوپر وہ بڑا چیخ چلا رہا تھا ابلیس۔ اور اس کے بعد پھر مومنین جو تھے ان کو ان کی تعداد بہت بڑی دکھائی نہیں دی۔ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، گروپ میں ہوتے ہیں 15 بندے، ایک بندہ الجھ پڑا، ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ یار 500 بندے ادھر بیٹھے ہیں، یا ایک مسجد ہے اس میں ہمیں ساتھ دینے والے 5 بندے ہیں، اور مد مقابلے پورا علاقہ چونکہ خاموش ہوتا ہے، وہ بندے ہی نہیں دکھائی دے رہے ہوتے۔ تو یہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اقلیت کی صورت میں، یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم، کہ وہ کہتے ہیں یار ہم تو اقلیت میں ہیں، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہم اکیلے کیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نے نہیں پڑھی، لہٰذا اسی طرح سے شیطان کی واردات نوح علیہ السلام کے واقعات میں بہت آئی ہے، کہ کیسے آپ نے شرک میں بھی دیکھا۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیں، اس نے قوم کے اندر فسق کیسے برپا کیا، جیسے بھی آپ نے دیکھا قوماً عمین، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں قوماً فاسقین، قوم ظالمین، مختلف اس طرح کے عناوین آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ فسق کیوں انہوں نے انجام دیا؟ ٹھیک ہے، ملا تو وہ ہیں کہ جو آغاز کرتے ہیں اس کی بے عزتی کا، بے احترامی کا، اہانت کا، لوگ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، لوگ بولیں، یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں، اور اپنے ہی اندر سے شروع ہوتا ہے، اپنے ہی طبقات، یعنی علماء کے درمیان ہوں گے، عوام کے اندر جو ہیں اپنے رشتہ دار، انہی میں ایسی چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں چلنے والی ہیں، یہ نہیں رکتی، یعنی یہ نہ ہو تو تب پریشانی ہے، اس طرح کی تانا تشنی ہوں تو پھر تو پریشانی نہیں ہے، اس کا مطلب معاملہ ٹھیک جا رہا ہے۔ مگر یہ کہ آپ کو جب ایک قوت مل جاتی ہے پھر اگلا چپ رہے گا، یہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایک کمرہ ہے، اس میں مخالف آپ کا 2 بندے ہیں اور 8 بندے آپ کے موافق ہیں، آپ دیکھیں گے وہ خاموش رہیں گے، جب تک یہ نوبت نہیں آتی تب تک وہ اہانت کرتے رہیں گے، اس لیے اس نوبت کو لانے کے لیے تدبیر ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس واقعے کو ملاحظہ کریں، صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، ٹائم ہمارے پاس چونکہ آج مزید نہیں ہے، لیکن دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ان حالات کے اوپر ہے۔ یہ والی روایت بہت دلچسپ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن کریم کے تعلیمات سے بھی سازگار ہے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بعض صحیح سند روایات ہیں، اگرچہ اس طرح سے نہیں آئی ترتیب سے، لیکن معنی کے اعتبار سے ثابت ہیں، اس لیے اس روایت کو دیکھیں۔ قال ابلیس لنوح، ابلیس آیا نوح علیہ السلام کو، اس نے مخاطب کر کے کہا لک عندی ید عظیمۃ،
میرا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے جو میرے پاس موجود ہے، سأعلمک خصالا، میں اس ہاتھ سے کاروائیاں بہت بڑی بڑی کرتا ہوں، بہت بڑا ہاتھ ہے، میں اس کی چند خصلتیں خصوصیات تمہیں بتاتا ہوں۔ جیسے آپ نے ایک گھڑی خریدی ہو نا، گھڑی کی خصوصیات بتائیں گے، بہت بڑی گھڑی ہے، مثلا اس کے جو ہیں عدد ہیں وہ سونے کے ہیں، فلاں فلاں ہیں، مثلا فرانس اور جاپان اور ادھر سے بن کے آئی ہے، اس طرح سے خصوصیات بتاتے ہیں۔ تو شیطان نے، ابلیس نے آ کے نوح علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس ایسا ہاتھ موجود ہے، اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ اس کی میں خصوصیات بتاؤں تو تمہیں پتہ لگ جائے، تو میں تمہیں اس کی خصوصیات بتاتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا وما یدی عندک، تیرے پاس کیا ہے، تیرے ہاتھ جو ہے وہ تیرے پاس کون سا ہاتھ ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ قال دعوتک علی قومک، اے نوح میں تیری قوم کو، تیری قوم کے افراد جو ہیں ان کو میں بلاتا ہوں، حتی اہلکہم اللہ جمیعا، اور اس وقت تک میں تیری قوم کے خلاف کام کرتا رہوں گا اور تیری قوم کو بھڑکاتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ اچھا وہ کس طرح سے؟ اب آگے بیان کرتا ہے فَإِيَّاكَ وَالْكِبْرَ۔ اب وہ یہ اصل میں روایات کا انداز ہے ہدایت دینے کا۔ ابلیس ہی کی باتیں انبیاء علیہ السلام ایک واقعے کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ آگاہ ہو جائیں خطرناک ترین امراض سے۔ لیکن جو اساس امراض ہوتے ہیں نا، اساسی امراض، یعنی جنہیں آپ کہتے ہیں برائیوں کی جڑیں، اگر ان جڑوں کو کوئی کاٹ ڈالے وہ نجات پا جائے گا۔ جو جڑوں کو نہیں قابو کرتا اور ادھر ادھر کی پھر کام کر کے ثواب کماتا ہے اور پھر مطمئن اپنے آپ کو کر لیتا ہے، یہ کاذب شخصیت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث کی جو پہلی حدیث ہے اس میں بہت اچھے مطالب انہوں نے اس کے آغاز میں بیان کیے ہیں جو پوری کی پوری کتاب کے لیے ایک مقدمہ ہے۔ مثلا انسان کا وجود کس سے مرکب ہے؟ عقل سے، شہوت سے اور غضب سے۔ اب جو باہر حیوانات ہیں وہ ایک صورت میں، مثلا کتا ایک حیوان ہے، بس اس کی اس حیوانی کے پھر کیا ہیں اثرات ہیں، وہ جھپٹتا ہے، وہ بھونکتا ہے، وہ کاٹتا ہے، مختلف ہے نا اثرات اس کے، لیکن ایک صورت ہے۔ ریچھ ایک اور صورت ہے، فلاں چیز ایک اور صورت ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے 3 چیزوں سے ترکیب، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان 2 ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کے پانی بنتا ہے، اسی طرح سے ان 3 عناصر سے مل کے انسان بنتا ہے۔ آپ کاملاً جدا نہیں کر سکتے، لیکن عقل کے تابع شہوت کو رکھنا ہے، عقل کے تابع غضب کو رکھنا ہے۔ کب ہوگی عقل کے تابع؟ جب آپ نے حلال طریقے سے استفادہ کیا، عقل کے تابع ہے۔ جو حرام کی طرف جاتا ہے، اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیسے۔ اب شہوت ہے، شہوت کیسے نوعیت کا حیوان بناتی ہے۔ حیوانات میں جتنے بھی حیوان، چاہے آپ کے علم میں ہیں یا علم میں نہیں ہیں، شہوت آپ کو سب کے سب حیوان آپ کے نفس کے اندر دے دے گی، شامل کر دے گی۔ اسی طرح غضب، جتنے وحشی درندے ہیں سب کی صفات غضب آپ کو حاصل کر دے گی اگر اسے چھوڑ دیا۔ یہ جو زبان ہے یہ انبیاء علیہ السلام اس کو پھر خاص طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، شہوت ہے، اس نے آپ سے پہلے ایک کام کرایا، مثلا نامحرم پہ نگاہ ڈلوائی، بد حجابی کروائی، اب شہوت کو آپ نے نہیں تھاما، وہ اگلا کام کرائے گی، اس نے ایک اور گناہ کروا دیا، اب بھی شہوت کو نہیں تھاما، پھر ایک اور کام، اب اس سے کیا جنم لے رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں، جو علماء اخلاق نے تعبیر استعمال کی ہے، خنزیر، کیونکہ وہ لذات لیتا رہتا ہے کھا پی کے اور جنسی امور میں، وہ ان سے لذات لیتا رہتا ہے، یہ خنزیر کی صورت اگر شہوت کو نہیں تھاما۔ تو شہوت نے کاملاً کیا ہے، جب ملکہ حاصل ہو جائے گا تو خنزیر بن جائے گا، جب تک ملکہ حاصل نہیں ہے تو عمل خنزیر انجام دے رہا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن یہ شہوت کیا چھوڑ دے گی آپ کو؟ باہر کا خنزیر آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا خدا کی مخلوق جو ہے نعمت ہے، ادھر جو خنزیر ہے وہ تو اس کے اوپر شہوت بس نہیں کر رہی، شہوت اب اگلا کام کرائے گی، وہ جھوٹی عزت دلوائے گی، اسے کہہ دیں یار تم تو یہ کام کرتے رہے ہو، اب وہ وہاں پہ جھوٹی قسمیں کھائے گا، اپنی شخصیت بنائے گا، اپنے لیے جھوٹ بولے گا۔ اب اس سے کیا آئے گا؟ جھوٹ کون بولتا ہے؟ مثلا چوہا بالفرض،
ایک اور صورت ملکہ بن جائے تو ایک اور صورت چوہے کی بھی حاصل ہو گئی. اب بھی شہوت کو کنٹرول نہیں کیا تو اب وہ اسے کیا کرائے گا؟ اب بالفرض اس کے اوپر حملے شروع کروائے گا کہ جو اس کے مخالف ہے، کبھی اعانت کرا کے، کبھی تہمت کرا کے، کبھی کیا کیا کرا کے، اس طرح حملے کراتا رہے گا. جب وہ یہ حملے کرائے گا ایک اور صورت آ گئی، وہ ہے کتے کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ شہوت کنٹرول نہ کرے تو کتنا جہان ہے جو اندر برپا کر دے گی. اس لیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک علمی جملہ کہا کہ انسان اس دنیا میں نو ہے، جب قبر میں اٹھایا جائے گا تو وہ جنس ہے، اس کے نیچے بہت ساری انواع ہیں. یہ شہوت ہے کہ پورے جہان کے شہوانی حیوانوں کے ملاقات حاصل کر کے عملاً بنا دیں. ایسا خطرناک تو حیوان کہیں پہ بھی نہیں وجود رکھتا. اسی طرح غضب ہے، اگر غضب کو کنٹرول نہ کیا ایک کام کرائے گا، اس کا ملکہ حاصل ہو گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اسی طریقے سے یہاں پہ نوح علیہ السلام وہ جڑ بتا رہے ہیں جہاں سے سارے فتنے شروع ہوئے، ان جڑ کو قابو کر لیں. لہٰذا شہوات کو ادامہ نہ دے انسان. اللہ تعالیٰ نے لذت کی حص دیا، اس کا یہ مطلب ہے گمراہ ہو جائے. لذت کی حص دیا، اس اپنا سودا ذلت سے کر لے. مثلا جنسی لذت کی حص دیا یا کھانے کی لذت کی حص دیا تو اس حص دینے کا اللہ کا یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ میں سب گناہ کرتا رہوں. اے اللہ، نہ تیرے دین کی طرف آنا ہے، نہ تیری تعلیمات سننی ہے میں نے، نہ تیری عبادت انجام دینی ہے، نہ فلاں کام کرنا ہے. میں تو بیچارہ بس اسی طرح سے پڑا ہوا ہوں، کوئی میری لذت کو پورا کر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا نعمت دینے کا شکریہ ادا ہے. اس لیے اب آپ اس روایت کے اندر توجہ سے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے ابلیس کی زبانی وہ بنیادی ترین عناصر بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. جس نے اس کو قابو کر لیا وہ اپنی زندگی کو بچا لے گا. وہ کیا ہے کہ دعوتک علی قوم، کہ میں تیری قوم کو گمراہیوں کے اوپر لے کے آتا رہوں گا. اچھا، یہ حتی اہلکہم اللہ جمیعا، یہ جو ہمارے پاس مادہ ہے دعا علی کا، جب دعا علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا کرنا. صحیح ہے؟ دعوتک علی قومک، یعنی میں تجھ کو تیری قوم کے اوپر نفرین اور لعنت کرواؤں گا، یعنی ان سب کو بہکاؤں گا، ان سب کو میں گمراہ کروں گا. کیسے اور کب تک کروں گا؟ یہاں تک کہ اللہ ان سب کو ہلاک کر دے. تو اس لیے فَإِيَّاكَ وَالْكِبْرَ، وہ بتا رہے کہ اگر بچ سکتے ہو تو تکبر سے بچو، تکبر نہ کرنا. آپ پڑھ چکے ہیں تکبر کتنی قسم کا ہے؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے افراد کی نسبت سے تکبر، کہ یار میں بڑا ہوں، یہ پست تھا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یعنی میں یہ والا کام کروں، میں یہ جوتے اٹھاؤں، میں کھانا بناؤں، میں اس کو یہ پانی پلاؤں. یہ تکبر سے بس یہ تکبر کی نوع چھوٹی ہے. اس سے بڑھ کر تکبر کیا، حق سے تکبر. یہ تھا وہ قوموں میں. نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تکبر کیا؟ قرآن نے اکثر بیشتر جگہ پہ جو تکبر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ حق سے تکبر کرنا ہے، حق کو قبول نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو یا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی تدبیر کو قبول نہ کرنا، اس پہ شکوہ شکایت چین بچین ہونا اور متکبر رخ موڑ لینا، حق سے منہ موڑنا، یہ تکبر ہے. ایاک والکبر، تکبر سے بچو. ایاک والحرص، لالچ سے بچو. لالچ بہت بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے انسان سے. وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو. یہ ہمارے ہاں دیگر صحیح سند روایات میں بھی وارد ہوئی ہیں. 3 چیزیں یہ الفساد ہیں: تکبر، لالچ اور حسد. فَإِنَّ الْكِبْرَ هُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ أَن تَرَكْتُ السُّجُودَ لِآدَمَ، یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا کہ انہیں سجدہ نہیں کیا. تکبر، میں نے اللہ کی بات کیوں نہیں میں نے مانی؟ کہ میں نے تکبر کیا. آدم کو بھی گھٹیا سمجھا، نعوذ باللہ، آدم کو بھی پست سمجھا، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے تکبر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. وَإِيَّاكَ وَالْحِرْص، حرص سے بچو. فَإِنَّ آدم أُبِيحَ لَهُ الْجَنَّةِ، آدم علیہ السلام کے لیے جنت مباح قرار دے دی گئی. وَنُهِيَ عَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک درخت سے ان کو بس منع کیا گیا تھا، پوری جنت دے دی گئی، ایک درخت سے منع کیا گیا. فَحَمَلَهُ الْحِرْصُ، لالچ نے، نہ کہ زمین کے اوپر. یہاں پہ بعض اہل سنت آتے ہیں وہ جو تعصب کے شیطانی
جو ہے پھندوں میں گرفتار ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کی طرف حرص کی انہوں نے نسبت دے دی۔ ویسے اپنی کتابیں پڑھیں تو وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، فغوا، اور اللہ نے انہیں، یا وہ اغوا ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اغوا کیا، یا فغوا یعنی وہ اغوا ہو گئے۔ اب آپ ادھر توجہ کریں، وہ اس کے ذیل میں خود عصمت کے برخلاف باتیں لکھ جاتے ہیں، اور یہ والی بات روئے زمین پہ نہیں ہو رہی، قبل از روئے زمین، جس کو آیات متشابہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آیات متشابہات میں سے ہے، ادھر حرص کی جو نسبت دی گئی ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر ہے، نہ کہ عملاً کوئی حرص آدم علیہ السلام نے کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں پہ ایک درخت سے منع کیا گیا تھا، حرص نے انہیں ابھارا کس بات کے اوپر؟ ان اکلا منہا، علی ان اکلا منہا، کہ اس درخت سے کھا لو، وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو۔ حسد دیکھیں بڑی طریقے سے داخل ہو جاتا ہے، اور اگر حاسد حسد کر رہا ہو تو پھر تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفلق میں خطرناک ترین دنیا کا بندہ اس وقت ایک شخص کے لیے ہوتا ہے جب اس کے مد مقابل کوئی حاسد ہو اور وہ حسد کی حالت میں ہو۔ اگر حسد کی حالت میں نہیں ہے تو یہ الگ ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، وہ بہت ضرر پہنچائے گا، بھاگ کے اللہ کی ولایت اور اس کی پاس پناہ لے لو۔ قُلْ اعوذ برب من فلق، صحیح، قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخر میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ میں تیری اس مخلوق کے شر سے بھاگ کے تیرے پاس پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق۔ اسی طرح آخر میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ مثلا حسد اس طرح سے، ہم دو بندے ہیں، ایک ہی کلاس میں ہیں، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو بڑی عزت اور قدر مل رہی ہے، دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں ہے، تو یہ اب اس سے حسد شروع کر دے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یار میں حسد نہیں کر رہا، وہ نہیں مانے گا، لیکن اس کے پیچھے اعمال کی وجہ حسد ہے، وہ اس کی شکایتیں لگائے گا، اس سے جھگڑا کرے گا، اسے تھوڑا برا بھلا کہے گا، اس کے خلاف کچھ باتیں شروع کر دے گا، اس کا مذاق کہیں اڑائے، اونچی آواز میں کہے لگائے گا تاکہ اس کی شخصیت نیچے چلی جائے۔ یا یہ ہے کہ ایک بندے کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا یار اس کی سب کیوں بات مانتے ہیں، اس کی کیوں عزت سارے کرتے ہیں، یہ کون ہوتا ہے کہ میں سارے اسی کے مطابق چلتا رہوں، میں نے اسی کی مانی ہے تو میرے اوپر آ کے حاکم بن بیٹھا ہے۔ حسد ہے، اندر سے حسد انسان کو گمراہیوں کے اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے روایات میں آیا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے۔ تو حسد، فَإِنَّ ابْنَ آدم حسد أَخَاهُ فَقَتَلَهُ، کہ آدم کے بیٹے نے حسد کیا اپنے بھائی سے تو اسے قتل کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا فَأَخْبِرْنِي مَتَى تَكُونُ أَقْدَرَ عَلَى ابْنِ آدم، ابن آدم کے اوپر تو قادر کب بن جاتا ہے، یہ تو مجھے بتاؤ، یعنی یہ راز بتاؤ کہ آدم کے اوپر تمہاری کب قدرت چل جاتی ہے، یعنی تمہارے ٹوٹل انڈر آ جاتا ہے، تو یہ کب ہوتا ہے؟ ویسے خود سوچنے کی بات ہے، ہمیں ساری باتیں اب پتہ لگ گئیں، شیطان آ کے قابض کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا عند الغضب، جب غصے میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ نا امیدی میں بھی غصہ ہی ہوتا ہے، کیوں نا امید ہوا ہے؟ غضبناک ہے۔ کیوں فلاں عمل انجام دے رہا ہے؟ غضبناک ہے۔ کیوں مایوس ہے؟ غضبناک ہے۔ غضب کو کنٹرول نہیں کرتا۔ فلاں سے کیوں نہیں بات کر رہا؟ غضبناک ہے۔ فلاں عمل انجام کیوں نہیں دے رہا؟ غضبناک ہے۔ غضب نے اسے مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ غضب کرتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت انشاءاللہ العزیز اس کو تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی تشریح نہیں کی جاتی، یہ الکافی میں ایک روایت ہے اور اسی دور کو بتاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا شیطان کیسے پھیلتا ہے، اس نے یعنی قوم نوح علیہ السلام میں حرص کو بڑھا دیا، قوم نوح علیہ السلام میں تکبر یعنی تعلیمات نوح کا انکار کرے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرے، اس کو بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے حسد کو بڑھا دیا، یار یہ مالدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ دیکھو اتنی صلاحیتیں ہیں اس کے پاس، اس کا یہ منصب ہے، یہ دیکھو کیسے ناز و نام میں زندگی بسر کر رہا ہے، حسد نے مار دیا۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ توحید، اللہ کی بندگی کرنی ہے توحید کے ساتھ، شرک نہیں کرنا۔
اب دیکھیں تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ ہم اگلے درس میں دعوت ہی کو پڑھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، کیونکہ ہر روایت اسی طریقے سے ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی باتیں بہت آسان اور واضح تھیں، اور یہی اسلوب ہمیں اپنے علاقوں میں برپا کرنا چاہیے۔ امام نے اسی لیے اسے زندہ کیا کہ شیعہ جا کے تبلیغ کا انداز یہ اختیار کرے، جو مسائل مرد کو آتے ہی نہیں ہیں وہ سب کو بتاتا پھرے، جو اسے شکیات میں کبھی نماز میں مبتلا ہی نہیں ہوتا، اسی شکیات کو دین سمجھ کے اسے رٹا لگواتا رہے۔ تو یہ تو دین کا تبلیغ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تبلیغ کا طریقہ کار یہی ہے، پہلا اللہ کی بندگی، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا نظام، اللہ کی حکومت، بندگی اللہ کی لیکن توحید کے ساتھ۔ دوسرا والاخلاص، اخلاص کرو، مٹاؤ ساری کی ساری اپنے وجود سے غیر اللہ کو، نیت میں خالص کرو۔ وخلع الانداد، شرک کی نفی، جتنے بھی انداد یعنی اللہ کے مقابلے میں ند کھڑے کیے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جنہیں بت پرستی بت کھڑے کیے ہیں عبادتوں میں، اللہ کے مقابلے میں جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو نظام کھڑے کیے ہیں، سب کی خلع انداد یعنی ند کا انکار۔ وَهِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ عَلَى نُوحٍ، اور اللہ نے اپنا میثاق جو ہے نوح کے اوپر آ کے ان کے اوپر عائد کر دیا۔ وَعَلَى النَّبِيِّينَ، اور ان سے پہلے نبیوں کے اوپر بھی یہی میثاق لیا تھا، أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے سب۔ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ قرار دو۔ وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیا نوح نے نماز کا، یا اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ اس سے تھکے نا انسان تھک جاتا ہے، تھوڑی گالم گلوچ سنتا ہے، کوئی اہانت سنتا ہے، کوئی فقر کا ڈر آ جاتا ہے، کوئی گرفتاری کا ڈر آ جاتا ہے، حوصلے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اسے زندہ کیا، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا تو دین زندہ ہوگا۔ والحلال والحرام، حلال اور حرام کو انہوں نے بیان کیا۔ ولم یفرض علیہ احکام حدود ولا فرض مواریث، بقیہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔